بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، اس کے ازالے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ آڈیو ریکارڈ کروں گا۔ کل میں نے ایک پرانی آڈیو شیئر کی تھی جس میں تھا حالت روزہ میں غسل کا طریقہ۔ اس میں باقی ساری باتیں اللہ کے فضل سے ٹھیک تھیں، مگر ایک ترتیب جو ہے نا وہ میں نے بدل دی تھی، تسامح ہوا، توجہ نہیں تھی۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ استنجا کرنے کے بعد، غسل سے پہلے استنجا کرنے کے بعد اپنے دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، پھر بائیں پہ پانی ڈالیں اور پھر پورا وضو کریں۔ یہ غلطی تھی۔ درست طریقہ کیا ہے؟ استنجا کے بعد وضو کرنا ہے نماز جیسا، پھر دائیں کندھے پہ پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں پہ ڈالنا ہے، اور باقی سارا طریقہ۔ اب میں نے یہ نیت کیا کہ انشاءاللہ تعالی سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کتاب نماز کے احکام، اس میں جو ہے غسل کا طریقہ اس کا تو صفحہ نمبر 3 ہے، مگر اس کتاب نماز کے احکام جو ہے اس کا ترتیب کے لحاظ سے صفحہ نمبر 100 اور 101، 2 پیجز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور اس آڈیو کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے غسل کا سنت طریقہ۔ یہ مرد و عورت تقریباً دونوں کے لیے ہے، تو انتہائی توجہ کے ساتھ سنت طریقہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ غسل کا طریقہ حنفی، بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے، پھر نماز کا سا وضو کیجئے، مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں، اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے، خصوصاً سردیوں میں۔ اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہوں۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر یعنی ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لیں۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ عز وجل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پونچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔